3 دن سے اس بند گھر میں شدید طوفان اٹھ رہا تھا۔ اہل محلہ اٹھنے والی بدبو سے بہت پریشان تھے۔ وہ چھوٹا سا ایک گھر تھا جس میں اکثر کرایہ دار آ کر رہا کرتے تھے۔ مالک کا مکان یہاں نہیں رہتا تھا بلکہ وہ کسی باہر کے ملک میں رہتا تھا۔ یہاں پر اس کا کوئی رشتہ دار تھا جو اس مکان کو کرائے پر دیتا تھا۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ اتنا طوفان اس گھر میں سے کیوں اٹھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کیوں نہ اس گھر کو کھول کر دیکھا جائے، لیکن بعض لوگوں کا ماننا تھا کہ ہم بغیر کسی کی اجازت اس گھر کو نہیں کھول سکتے، کیوں نہ اس سلسلے میں پولیس کی مدد لی جائے۔ یہ بات سب لوگوں کے دل کو لگی، اور طوفان اتنا شدید تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ پھر اہل محلہ نے جا کر پولیس کو اطلاع دی۔ 15-20 منٹ کے بعد پولیس وہاں موجود تھی۔ پولیس دروازہ کھولنے سے پہلے اہل محلہ سے کچھ پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ لوگوں کو کہنا تھا کہ چند دن پہلے 2 میاں بیوی یہاں پر کرائے میں رہنے کے لیے آئے تھے اور صرف 10-15 دن ہی اس گھر میں رہے، پھر اچانک رات ہی گھر کو خالی کر کے چلے گئے۔ ویسے بھی یہاں پر زیادہ تر لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور گھروں میں تانگ جھانک کرنا یہاں کسی کا شیوا نہ تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی پولیس اہلکاروں نے اس دروازے کا تالا توڑ ڈالا۔ پولیس انسپکٹر اور اس کے اہلکار اس گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ شدید بدبو کی وجہ سے انہوں نے اپنی ناک پر رومال رکھے ہوئے تھے۔ پولیس انسپکٹر غور سے اس گھر کے صحن کے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے صحن کی زمین کو کھود کر اسے دوبارہ سے برابر کیا ہو، اور شدید اٹھنے والا طوفان بھی یہیں سے آ رہا تھا۔ یوں چند مزدوروں کو بلا کر صحن کو کھدوایا جا رہا تھا، اور پھر جو کچھ زمین کے نیچے سے برآمد ہوا اس نے تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک عورت کی لاش تھی جو صحن کے فرش کے نیچے دفن کی گئی تھی۔ گلی سڑی لاش نہ جانے کتنے دنوں سے اس زمین کے نیچے دفن تھی۔ اب ایک کر کے اس لاش کو رکھا جا رہا تھا۔ پولیس اہلکار اس محلے سے اس شخص کا پتہ مانگ رہی تھی جو لوگوں کو یہ مکان کرائے پر دیتا تھا۔ نہ جانے کون عورت تھی وہ بیچاری، اور قسمت کی ماری جس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ توبہ توبہ کر رہے تھے۔ یہ دل خراش منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ قتل ہونے والی عورت جو کوئی بھی تھی، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 25 سال سے زیادہ کی نہ ہو۔ نہ جانے کیوں کسی کی ہستی کھلتی گڑیا کو یوں برباد کر دیا گیا۔ نور کالونی کا ایک چھوٹا سا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مجھ سمیت سب بے پناہ خوش تھے، اور کیوں نہ ہو، آج ان کی ایک لاڈلی بیٹی یعنی میری شادی تھی۔ مجھ سے چھوٹا صرف ایک بھائی تھا۔ ابو ایک چھوٹے سے سرکاری کلرک تھے اور اب گھر کا ہی کام کاج کر لیتی تھی۔ ہمارے محلے میں تھوڑے دن پہلے ہی ایک خاندان کرائے پر آ کر بسا تھا۔ وہ رہ تو کرائے پر رہے تھے، لیکن ان کی ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت بڑے رئیس تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی سی خوبصورت گاڑی کے علاوہ بے پناہ دولت بھی تھی۔ ان کے گھر میں 3 مرد جبکہ 2 عورتیں تھیں۔ دونوں عورتیں زیوروں سے لدی پھندی رہتی تھیں۔ ہمارے محلے کی عورتیں ان کو دیکھ کر ان پر رشک کرتی تھیں۔ وہ زیادہ کہیں جاتی نہ تھی، بلکہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں روز جاتی تھی، شاید اپنے امیر رشتہ داروں سے ملنے یا کسی پارٹی وغیرہ میں۔ ان کی شان و شوکت دیکھ کر تو جیسے سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبائے رکھی تھی۔ پھر چند دن بعد کچھ ایسا ہوا جس نے ہمارے پورے محلے کو حیران و پریشان کر دیا، کیونکہ وہ دونوں عورتیں اور ان کا سربراہ جب ہمارے گھر پر آئے، وہ دونوں عورتیں میری امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ انہیں میں یعنی مہرین بے پناہ پسند ہوں، اور وہ اپنے دوسرے نمبر والے بیٹے کے لیے مہرین کا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں۔ امی ابو شدید حیران تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے امیر گھرانے سے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ آ سکتا ہے۔ وہ بڑے پیار سے اصرار کر رہے تھی کہ انہیں میرے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ خالی ہاتھ بھی مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جانا چاہتے تھے۔ ہم خوشی سے لے جائیں گے۔ ان کا اخلاق دیکھ کر امی ابو دل و جان سے ان پر فدا ہو رہے تھے۔ میں نے بھی 2-3 دفعہ ان کے سارے بیٹوں کو گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ شکل و صورت سے تو ماشاءاللہ سارے ہی خوبصورت تھے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میری شادی اتنے بڑے گھر میں
ہونے جا رہی تھی اور میرے ماں باپ بھی بہت خوش تھے کہ اتنے امیر گھرانے سے میرا رشتہ آیا ہے۔ امو ابو نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا، لیکن وہ عورت کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں پر زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کر کے ہم سب بیرون ملک چلے جائیں گے، بیرون ملک لندن شفٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کی بیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ لندن چلی جائے گی۔ اب امی ابو زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ہماری بیٹی مہرین کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کا پہلا رشتہ ہی اتنا اچھا آیا اور انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یوں جھٹ پٹ میرا رشتہ آیا اور ویسے ہی جھٹ پٹ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور پھر 2 ہفتے کے بعد ہی میں دلہن بیٹھی۔ میری عمر ابھی اس وقت صرف 20 سال تھی۔ میری آنکھوں نے آج تک کسی بھی شخص کے سپنے نہ دیکھے تھے، اس لیے جس لڑکے جنید سے میری شادی ہو رہی تھی اسے دل ہی دل میں چاہنے لگی، حالانکہ ابھی تک میں نے اسے دیکھا تک نہ تھا، کیونکہ میں دلہن بن کر جنید کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ ابھی شادی کو 4 ہی دن ہوئے تھے جب میری سانس نے مجھے آ کر کہا، تمہارے پاس آج کا دن ہے، اس لیے اپنی ماں باپ سے مل کر آ جاؤ، اس کے بعد ہم دوسری جگہ شفٹ ہونے والے ہیں، اور پھر جب تمہارا پاسپورٹ اور ویزا آ جائے گا تو تم ہمارے ساتھ لندن چلی جاؤ گی۔ اپنی سانس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں باہر آ گئی، کیونکہ اتنی دور جانے کا میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ جب میں نے اپنے امی ابو کو سانس کی ساری باتیں بتائی تو ان کی آنکھیں بھی آنسو سے بھر گئی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے، ہماری فکر مت کرو بیٹی، یہ تمہاری قسمت کی خوش نصیبی ہے کہ تم دوسرے ملک میں جا کر اتنا عیش کرو گی۔ بس ہمیں یاد رکھنا اور ہمیں فون کر کے اپنی خیریت سے ضرور آگاہ کرتی رہنا۔ امی سے مل کر میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ اب سامان دوسرے شہر میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ نہ جانے آگے چل کر میری قسمت میں کیا لکھا تھا، اچھا یا برا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اداسی سے ہی بابل کا گھر دیکھ رہی تھی، جیسے میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ 1.5 عمر میاں بیوی پولیس اس پتھر کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ وہ پولیس انسپکٹر رو رو کر کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے انسپکٹر صاحب کچھ کریں، ہماری بیٹی کی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، لیکن ان 6 مہینوں تک ایک بار بھی ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ نہ جانے ہماری بیٹی کس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے۔ اگر آپ نے جلدی کچھ نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری بیٹی کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ پولیس انسپکٹر شمشاد غور سے ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ ان سے کہنے لگا، دیکھیں بڑے میاں صاحب، آپ نے اتنی دیر کیوں کی اپنی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں بتانے کی؟ اگر آپ نے چیزوں سے اپنی بیٹی کی چاہ سے اپنی بیٹی کے وہ 1.5 عمر میاں بیوی پولیس انسپکٹر کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ وہ پولیس انسپکٹر سے رو رو کر کہہ رہے تھے، خدا کے لیے انسپکٹر صاحب کچھ کریں، ہماری بیٹی کی 6 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی ہے، لیکن ان 6 مہینوں میں ایک بار بھی ہمارا اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ نہ جانے ہماری بیٹی کس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے۔ اگر آپ نے جلدی کچھ نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری بیٹی کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ پولیس انسپکٹر شمشاد غور سے ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ ان سے کہنے لگا، دیکھیے بڑے میاں، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی اپنی بیٹی کی گمشدگی کے بارے میں بتانے کی؟ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس سے آپ نے شادی کی اس کے بارے میں آپ کو جانتے ہی نہ ہوں؟ وہ بڑے میاں پولیس انسپکٹر سے کہنے لگے، انسپکٹر صاحب، میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، وہ لوگ جن سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی نئے آ کر ہمارے محلے میں بسے تھے، زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اتنے سبز باغ دکھائے کہ میں نے بنا تحقیق کیے ہی اپنی بیٹی کا رشتہ اٹھ کے ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ بجل پر شادی بھی کی۔ ان کے کچھ گھریلو مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں شادی کی بہت جلدی ہے۔ اب وہ نہ جانے میری بیٹی کو کس شہر میں لے جا کر بس گئے ہیں، لیکن میری بیٹی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ پولیس انسپکٹر شمشاد نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جلد ہی آپ کی بیٹی کی گمشدگی کی تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ آپ اس کی تصویر ہمیں دے دیں تاکہ اس کی تصویر دیکھ کر ہم لوگوں سے کچھ پوچھ گچھ کر سکیں۔ اور اب وہ دونوں 1.5 عمر میاں بیوی مایوسی سے واپس جا رہے تھے۔
ان کی لاڈلی بیٹی نہ جانے کس حال میں تھی، انہیں کوئی خبر نہ تھی۔ جس جگہ امی ابو رہ رہے تھے اب اس جگہ سے سینکڑوں میل دور اس نئے شہر میں آ کر بس گئی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جو گھر میرے سسرال والوں نے کرائے پر لیا تھا وہ انتہائی چھوٹا تھا۔ اس میں صرف 2 کمرے تھے۔ پھر یہ اقدام مجھ پر بعد میں کھلا کہ وہ سارے وہاں سے جا رہے تھے۔ صرف میرا شوہر جنید اور میں ہی اس گھر میں رہ رہے تھے۔ مجھے ان کے جانے پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ پہلے اور اس کے 2 دن کے بعد میری جیٹھ اور جٹھانی بھی مجھ سے بنا ملے ہی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ جب ان کے بارے میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ کہنے لگا وہ لوگ تو لندن چلے گئے ہیں، تمہیں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اگر لندن ہی جانا تھا تو بھلا اتنی خاموشی اور چھپ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں کیا ان کے لیے اتنی غیر تھی کہ انہوں نے مجھ سے مل کر جانا بھی گوارا نہ کیا؟ یہ سوچ کر میں بہت افسردہ سی ہو گئی تھی۔ جس جگہ پر ہم لوگ رہ رہے تھے وہ انتہائی غیر آباد جگہ تھی۔ دور دور تک بس اکا دکا مکان ہی بنے ہوئے تھے۔ اتنی خاموشی اور اتنا سناٹا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں سوائے وحشت کے اور کچھ نہ ہو۔ میں اکیلی نہیں رہ رہی تھی، اس لیے مجھے اکیلا رہتے ہوئے وہاں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جنید نہ جانے کون سا کام کر رہا تھا، وہ صبح جاتا رات گئے تک واپس لوٹتا۔ پھر ایک دن جب وہ رات کو آیا تو اس کے ساتھ اس کے 4 دوست بھی تھے۔ میں الگ کمرے میں بیٹھی تھی اور وہ سب دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ پھر جنید نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ آخر جنید مجھے کیوں تیار ہونے کا کہہ رہا تھا؟ اس کے سارے دوست مرد تھے، ان میں کوئی بھی عورت نہ تھی۔ جب میں نے یہی بات جنید کو کہی تو وہ غصے میں آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں بس وہی کرو۔ ایسے یوں غصے میں دیکھ کر میں ڈر گئی، پھر جلدی سے تیار ہونے لگی۔ مجھے اس کے دوستوں کے سامنے جانا تھا۔ مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی کیونکہ آج تک میں کسی غیر مرد کے سامنے یوں نہیں گئی تھی۔ پھر میں جنید کے مجبور کرنے پر ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ جب میں نے انہیں دھیرے دھیرے سے سلام کیا تو وہ سارے کے سارے خبائثت سے ہنسنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک جنید کو کہنے لگا، واہ کیا مال ڈھونڈا ہے تم نے یار، سچ میں یہ تو ایک جگمگاتا ہوا ہیرا ہے۔ ہم کب اسیر کی چمک دکھیں گے؟ وہ ضرور بات کر رہا تھا، مجھے ان کے منہ سے اتنی چھچوری باتوں کی امید نہ تھی۔ وہ جس طریقے سے مجھے دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہوس تھا۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ سب کے سب نہ جانے رات کو کتنے بجے تک جاگ کر موج مستی کرتے رہے۔ مجھے نہیں پتا میں کب نیند کیے گوش میں چلی گئی۔ پھر مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سایہ میرے اوپر جھکا ہوا ہے، وہ میرے وجود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں شدید غنودگی کی طاری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی، لیکن اس حالت میں بھی مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے جسم کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کرنے والا کون ہے، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عجیب و غریب سی کیفیت میں میرے ساتھ نہ جانے کتنی دیر تک یہ سب ہوتا رہا، لیکن میرا ذہن بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں لاکھ کوششیں کر رہی تھی کہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکوں آخر یہ ہے کون، لیکن میری آنکھیں اتنی بھاری ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی نشاور چیز کھا لی ہو۔ دوسری صبح جب انتہائی بیدار ہو رہی تھی تو میں نے جنید کی طرف دیکھا جو بیڈ پر مست ہو کر سو رہا تھا۔ تبھی اچانک مجھے رات کی بات یاد آنے لگی جب میں نے اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کے ساتھ محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ شخص جنید ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اور تھا۔ نہ جانے رات کو کوئی ایسے میری حالت کیوں ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شدید بے بسی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ایک دن میرا ٹھیک گزرا، پھر تیسرے دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنید اور اس کے دوست اتنے وحشی درندے ہوں گے۔ وہ درندے نما انسان تھے۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اور ہماری محنت اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔